بلبلے بے نوا ذرا تھنکے رکھیو جدا جدا. تو چمن میں بلبلے بے نوا ذرا تنکے رکھیو جدا جدا. یہاں روز کا یہی روگ ہے، یہ دھواں اٹھا وہ دھواں اٹھا. سامعین کرام، میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں مسلمانان ایران کے خدمت میں، متوفین کے اہل خانہ کی خدمت میں، حکومت ایران اور ان کے اہلکاران کی خدمت میں. حقیقتاً یہ شہادت صرف صدر ایران کی شہادت یا وزیر خارجہ ایران کی شہادت یا ان کے ذمہ داران، افسران اور وزراء کی شہادت نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام نے ایک رہبر کھویا ہے، ایک جری رہبر، ایک دور اندیش رہنما اور حالات کا وقوع کرنے کے لائق ایک اہم شخصیت، ایک در نایاب اس حادثے نے ہم سے چھینا ہے. سفیر کبیر نے اپنے خطاب میں محترم صدر کے جو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن جہاں تک ہم لوگ خبریں پڑھتے ہیں یا جو کسی شخصیت کا مطالعہ ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 45 سالہ امریکی سینکشنز کو ایران کے لیے ڈائلیوٹ کرنے کا کام حضرت شہید ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام فرمایا. 45 سال میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ان سینکشنز کو آپ نے بے اثر کر دیا اور ایران کو عالمی سیاست کے مرکز میں لا کے کھڑا کیا. آپ پچھلے 7-8 سال کے اگر تمام واقعات پر غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ محسوس ہوگا اٹس اے ویری اس دہائی میں مغربی ایشیا کے خطے میں کوئی بھی موومنٹ ممکن ہی نہیں ہوتا ایران کو تصور میں لائے بغیر. جب تک ایران کا موقف سامنے نہ ہو اس کے بغیر مغربی ایشیا کا کوئی فیصلہ کوئی بھی عالمی قوت کر نہیں پاتی. یہ ایک پارٹ ہے. اور عالمی سطح پہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شینگن کوآپریشن کاؤنسل اور برکس میں بھی جس انداز سے ایران کی شرکت ہوئی اس نے ایران کو عالمی سیاست کے محور میں لا کے ایک طریقے سے کھڑا کر دیا. تو یہ قوم جو 45 سال سے سینکشن، ظالمانہ سینکشن سہ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، اس کی اقتصادی کمر توڑ دی گئی تھی، اور جیسا کہ سفیر کبیر نے فرمایا کہ کیسے سبسڈیز کے ذریعے وہ قوم چل رہی تھی، اس کو آج لا کے اقوام عالم کے برابری کی سطح پہ کھڑا کر دینے کا کام جس جری اور قابل اعتماد لیڈر نے کیا، آج ایران نے اسے کھویا ہے. لیکن جیسا کہ تاریخ ہے انقلاب سے لے کے آج تک کی کہ مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں پہ اس ملت ایران نے قابو پانے کی ایک تاریخ رقم کی. اور اس بنیاد پر آج یہ محسوس ہوتا ہے، مسلکی طور پر ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کسی مملکت یا کسی امت یا کسی قوم یا کسی گروہ یا کسی تنظیم کسی بھی لیول پر آپ سوچئے اس کے اوپر ایک روحانی طاقت موجود ہو، ایک روحانی رہبر، ایک روحانی پیشوا اگر موجود ہے تو سیکنڈ لائن میں جو بھی اختلاف ہے، جو بھی ہمیں خلا محسوس ہوتا ہے اسے پر کرنے کا کام ایک رہبر، ایک روحانی رہنما ہمیشہ پورا کر سکتا ہے. اس کا مشاہدہ ہمیں ایران کے پچھلے انقلاب سے لے کے اب تک بار بار ہمیں دیکھنے کو ملا. اگر اس سے پہلے وزیر اعظم اور صدر کو ایک ہی دن میں کھویا، اس کے جیسا کہ سفیر کبیر نے بھی اشارہ فرمایا، وزیر صدر محترم اور وزیر خارجہ اس کے ساتھ بہت اہم لیڈران اسی ہیلی کاپٹر موجود تھے. اس کے باوجود ایران غم میں ڈوبا ہوا ہے، کسی انارکی کا شکار نہیں ہے. عام طور پر ممالک میں اس قسم کے حالات میں انارکی پیدا ہوتی ہے، لیکن انارکی نہیں ہے. پچھلے 2 دن میں میڈیا کے لوگوں نے، عالمی میڈیا نے بھی اور ملک کے میڈیا نے بھی جو تصور پیش کیا ہے اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسی شبیہ ابھر کے آتی ہے کہ گویا کوئی انقلاب آ جانے والا ہے. ایران میں ایک 50 دنوں
ہونے والا ہے، اس میں جو موجودہ انقلابی کے ذہن رکھنے والے اور نظریہ رکھنے والی لیڈرشپ ہے وہ گویا ختم ہو جانے والی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو تنازعات چلے آ رہے ہیں، جو مقابلہ آرائی ایران نے کی ہے وہ گویا اب ختم ہو جائے گی، سب دھل جائے گی۔ اس قسم کا ایک تاثر دینے کی کوشش پچھلے 2 دن میں کی گئی ہے۔ مجھ سے بھی کل یہ سوالات کیے گئے کہ اب کیا ہوگا۔ 1984 سے لے کے آج تک ایران قائم تھا، قائم ہے، لیڈرز آئے لیڈرز گئے، مملکت ایران موجود ہے۔ اور جو بیڑا اٹھایا ہے، پہلے دن علامہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ فلسطین نقطہ قلب میں رہے گا عالم اسلام کے، اور وہ آج تک اسی طریقے سے وہ جو پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت اب جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا شاخسار۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حادثہ نہیں ہے، سازش ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ حادثہ ہی ہے، سازش ہے تو اگلے چند دنوں میں بتائیں گے کہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر جو سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن آج اگر ہم اسے حادثہ مانیں تو مضبوط اور جری قوموں کے اوپر حادثات آتے ہیں، اور قومیں اگر زندہ ہوں تو زندہ قومیں حادثات کا مقابلہ کر کے کھڑی رہتی ہیں، اپنی پالیسیز، اپنے نظریات اور اپنی دور اندیشی کے تحت جو تحریک وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس تحریک پہ پائے تزلزل کبھی بھی واقع نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہے اور یہ آئندہ بھی ثابت ہوگا، ایک لیڈر کو ہم نے کھویا ہے، ہمیں اس کا نقصان کا احساس ہے، ہم اس کے لیے غمزدہ ہیں، ہم اس کے لیے غمگین ہیں۔ یقینی طور پر جب یہ خبر ملی کہ حادثہ پیش آیا ہے تبھی سے دل ایک صدمے میں ڈوبا ہوا ہے کہ اتنا ایک ایسے جبکہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک نتیجہ خیز صورتحال کی جانب ہماری مراجعت ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک لیڈر کا کھویا جانا ایک غم زدہ کرنے اور صدمے کا باعث یقیناً ہوتا ہے۔ ساتھ روحانیت موجود ہے اور ہمارا ایمان اللہ جلالہ پر موجود ہے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کوئی پھر آگے بڑھے گا، پھر اقتدار ایران کا اقتدار سنبھالے گا، اور پھر اسی کے بڑھے گا جس پالیسی کو ابراہیم رئیسی صاحب نے آگے بڑھایا تھا، جس کے ذریعے ایران کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ انہی کی قیادت میں ایران نیوکلیئر پاور بڑھنے کی جانب حتمی فیز میں داخل ہوا تھا۔ انہی کی قیادت جہاں ایک طرف اقتصادی طور پر کو مضبوط کیا، وہی نیوکلیائی طاقت کے طور پر بھی مضبوط کیا، اور پورے خطے میں ایران کو ایک قائدانہ رول جو عطا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے اسی سمت میں گامزن رہے گا، نئی شخصیت، نئی قیادت اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ۔ میں ایک بار پھر بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت ایران کو ان کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔